بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر، واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آنے لگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاریخ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کسی ایک جگہ ٹکی بن جاتی ہے، شاخصۃ، جنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، آئے ہماری شامت، وہ کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا۔ حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب و اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کھایا ہے اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا، اور کیجئے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں قیامت۔ مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم وہ 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل۔ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے، اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا، کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجیے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں تھی۔ نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے، یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا۔ یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے، اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا بابا آدم۔ جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے؟ تو بڑا محکم نظام، کیسے میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کلمات وعدود، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی، یہی ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد۔ بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مان لے کہ جنات کا بھی کوئی وجود؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی۔ جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے۔ یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے، اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا، نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا، یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے، اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے، کسی شے کے اندر ایبسولوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، زمانہ ختم ہوا، اس سارا دور ختم ہو چکا۔ لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے، وہ قیامت اور بعد بعد اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا۔ پہلا نفخہ، نفخہ فضا کہنا، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل گے، ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یہ ہے پہلا نفخہ سور۔ دوسرا نفخہ ہوگا
ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق. سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات بھی، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے. کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ ہے. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء. تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں. ونفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. یہ نفخہ بعث ہوگا. پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی. یہ تین نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے تفاصیل. اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے. ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت. یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے. ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ قیامت کہتے ہیں. تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے فاذا هم قیام ینظرون. یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبے. وہ یوم القیامہ. قیامہ اسے کہتے ہیں، قام یقوم کھڑا. یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے. پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الساعہ کہلاتا ہے. چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا. زلزلۃ الساعہ اس کو نوٹ کیجیے. الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے. زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی. یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا. اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے. ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہے احادیث، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی. اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سے جبرائیل. اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا اور انسانوں میں سید البشر محمد الرسول اللہ کا نام. جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو اب دیگراں کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا امکان ہے؟ ایگزیکٹ ٹائم کا ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کا وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعہ. قیامت کا دن، قیامت کا ساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا اسے. اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعے میں ہے. پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو وہ حدیث یوں سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل قریب ام السنہ. اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے، 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا. اخبرنی عن الاسلام، آپ نے اخبرنی عن الاحسان، ایمان دیا. اخبرنی عن الاحسان آپ نے جواب. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا اخبرنی عن الساعہ قال ما المسؤول عنها بعالم علم. حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ آپ نے کر دیا ہے. اور پھر آیت بھی پڑھی ایک روایت کے وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما
تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی. یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں. لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی. البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا. میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ دی، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں بالکل میری بعثت اور قیامت یہ آپس. اب اس کی ایک تعبیر ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت. میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں. لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعہ فسبقتها کما سبقت هذه. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے. اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت. بعثت انا فی نفس الساعہ سبقتها کما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آگے ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے. بس پھر وہی 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں. گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل. لیکن میں اس وقت جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہے. قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی. اسی مسجد میں میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی، وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو. پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے، یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی نہیں. حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کریں. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد ابن حنبل میں ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر. اور نبوت تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها. نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا دے گا، یعنی میرا انتقال. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ. وہی نظام بعین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر فرق نہیں ہوگا، علی منہاج النبوۃ، نبوت ہی کے نقش قدم. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی. ثم تکون ملکا عاما، تیسرا پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھنی ملوکیت، ظالم ملوکیت. مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو گے، اشیاء بھی اچھے بھی ہوں گے، برے بھی، ظالم بھی ہوں. مسلمانوں کے حقوق غصب کریں، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ بنائیں. یہ ملکن عاما. اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ. پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے، اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے. اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے. ثم تکون ملکن جبری فتکون ما شاء اللہ وان تکون. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام ہے. یہ 5واں دور آ کر ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے. کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے. کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے. فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے. بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا،
کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا پورا عالم عرب۔ دیکھ کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی ہے کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، عالم عرب پورا شکنجے میں۔ یہود کے سامنے سر نگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین۔ اتنی بڑی بدقسمتی ہماری، یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، چاہے حسن چاہے حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سر۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پندہ آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور کا رہے گا، ثم تکون خلافت، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی پورے کرۂ ارضی پر آئے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا سُئِلَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے ہے کسی شک و شبے کی گنجائش۔ یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے، یہ نبوت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں۔ اقبال نے تو خیر مسئلہ استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویر دیدہ گویر۔ میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گویر دیدہ گویر، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے۔ اپا تمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو۔ تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں، اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے۔ اپا تمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی۔ یہ اور تیسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے، اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے، بعز عزیز و ذل ذلیل۔ یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندا اس کا اسی ملک میں ہے نا، اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم ہے، بعز عزیز و ذل ذلیل۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا۔ میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس بڑا تعجب ہوا۔ یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا، ہر کمالے را زوالے۔ جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی، اس کا بھی ختم، اس میں بھی زوال، اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے۔ یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے، میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں، بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک ہی تقریر میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہو۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب تک۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچائے۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جب کہ قیامت آئے. اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی. غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، گلرو عرضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ. یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. حضور نے ایک روز فرمایا لا یذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع نہ ہو. رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ کائنات جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کو نہ پوجا جائے. قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت لاظن حين انزل الله. اب وہ آیت آ رہی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ان ذلك تاما. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر. میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کا دین جو غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت. یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے. اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک. ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ. پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا. نوٹ کیجئے الفاظ ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا. فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. اس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ. پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ. اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے زلزلہ تو ساعہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائے. کہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا دے. نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں بھی مبتلا نہیں کرے گا. ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان وَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهَا. پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ. تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف. اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا. اب آئیے تیسرا، اس سے قبل کیا قیامت ہوگی. یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر. ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہے پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعہ، اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا. ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں. جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہو. 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20 سال. کچھ پتہ. جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہی تک ہمیں معلوم ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا. ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد.
اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ہم تصدیق۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، دجال الاکبر۔ اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے۔ اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو ادھر راغب کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی تھا، بنو میں بھی تھا۔ جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے ایک جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر۔ یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی۔ اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف، مدرس، ہماری توجہ نہیں، اب عام آدمیوں کو کیا کرو، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ زہر رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کروں اگر علماء کا حال یہ کتاب دیگرہ کے رسل۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان افواد کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہیں، کیوں یہ پیشن گوئیاں کی؟ اس لیے بتایا، کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگ ہائے میل ہوتے، اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑ آیا۔ وہ نشان میل جب آتا ہے، تنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before۔ ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا۔ ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، تھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے، اس کے الفاظ۔ اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجیے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے، تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہے جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے پاس جو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے؟ ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا، انہوں نے چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے بہت قیمتی۔ لہٰذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کچھ نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا۔ ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کی عین وقت کے اوپر لائے، زیرو، اسکڈ میزائل زیرو۔ اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان کریں، اس کے لیے یہ ساری بات۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مہدی، عرب میں ایک فطور رونما ہوگا، یہ میرا گمان ہے، میں جہاں اپنا گمان ہے وہ الگ ڈاکٹر،
میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں، امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں پر آنے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب میں، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ احادیث میں تفصیل سے پڑھ لیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے ہاں، وہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں امام غائب ہے، 1200 برس سے وہ غائب ہے اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارا تصور وہ نہیں ہے، لیکن اچھی طرح جان لیجئے جیسے حضرت مسیح، ہمارے اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر بعد سے بادل موت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت میں۔ بعد سے بعد الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے اٹھیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس۔ اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپر کے اوپر، کاروں کی شیلڈ کے اوپر، جیسس آنے کا وقت آ گیا، وہ آیا چاہتا آنے والا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے، موت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر وہ دفن ہوں گے۔ وہ سارے مراحل ان پر ابھی آئیں گے۔ اور کسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام تھے، وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع ہے۔ یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ، ورنہ شیعوں کی اور 2 شاخیں جو ہے، آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے، اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے، اور وہ ابھی وہاں روپوش۔ پہلے وہ غیبوبت الصغریٰ تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے۔ یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ رہی۔ اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے، وہ ہے لیکن غار کے اندر موجود ہے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا، ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا، لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے، لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے پورے تلاش کر کے ان کے ہاتھ میں بیٹھ کریں گے۔ پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا یہ حضرت مہدی کا، اسی طریقے سے دجال کا معاملہ، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے۔ یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے بات، یعنی یوں سمجھیے
ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے. میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے، کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں. اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا. اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے، یہ دور فتن ہے، اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے. اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں. بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت. ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال. چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم. حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرمایا. جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت تو میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے، اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری. لیکن جب راوی کہے صحابی راوی سمعت تو میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو. ما بین خلق آدم و قیامت الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اب یہ قیامت میں اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی. دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ. حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر، صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی. لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ. اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کس، لفظی معنی کیا ہے دجال. اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، دجل و فریب. دجل کہتے ہیں ملمہ سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دیں تاکہ انسان دھوکہ کھائے. تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل ہے. اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افتراء، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا، اس کا پردہ، یہ دجل. اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے. یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ دیں. 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے متصلاً، وہ مسلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ. تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ، اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے کوئی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی. آدھی بات کافر تو قرار دیا،
لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہے جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں دے سکے۔ ان کا خطبہ نشر دنیا میں سنا جائے، بڑے بڑے مراکز ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ لے جمانے کے بہت بڑا مرکز۔ یہ سارا سلسلہ چلا، یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے کذاب دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر، اگرچہ میرے مضمون سے متعلق تو صرف یہی حصہ تھا، لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو، امنگ پیدا ہو جائے۔ حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی خبر دی، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو گئی، حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب وہ جمع ہو چکے، اب کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹیسٹنٹس ہو، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو، پروٹیسٹنٹس ہو، کیتھولکس ہو، کوئی ہو، سب کے سب تثلیث کے اوپر سب کے سب متفق، توحید ان کے ہاتھ سے جاتی۔ حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری، میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً آخری امت ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ۔ اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً، کوئی اور نبی تو آنے والا تھی، لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی، حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی، اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں۔ یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے، یہ امنگ تو پیدا ہو جائے۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ ماحول غذا نہیں دیتا، آکسیجن ہی نہیں ہے، 2 پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئیں، اس لیے کہ غذا نہیں تھا۔ امنگ اٹھتی ہے، جذبہ ابھرتا، اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، سارا داخلی سامان، اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا، باہر کا تیل نہیں ملے گا۔ اقبال نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نوران، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نوران، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو گے، ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے۔ اپنی اس آرزو کو پروان چڑھاؤ لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ استقامت۔ بہرحال اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے۔ تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی، جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ 30 پیدا ہو۔ دوسرا ایک عمومی فتنہ ہے دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ۔ وہ کیا؟ اصل میں یہ تہذیب کے جس میں میں اور آپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں، کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا۔ یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم۔ لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن، چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح، سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت تھا۔ اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق، 2 چیزیں دی گئی آدم،
ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر۔ شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ان کنتم۔ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علامہ دے دیا گیا، پہلے ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا۔ ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں ہے، یہ علم تو دے دیا تمہیں۔ ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقتاً وقتاً، وقفے وقفے سے، وقتاً فوقتاً آتا ہے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دو چیزیں دی تھی، علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا، وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات، آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے وجود میں آیا؟ باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر، دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے۔ بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی۔ آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے۔ آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر۔ وہ درخت اب تناور درخت بن، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل، تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے، خلیفہ یہ اچھے سے کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون ہے۔ بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا۔ ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس پر سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر، اور جینیٹک انجینئر کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کی، ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو۔ ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ نہیں۔ اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا۔ دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی، اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات خیر کے لیے استعمال کرا، بھلائی کے لیے استعمال کرا۔ اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی کوئی خرابی نہیں۔ آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق، ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ۔ یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں۔ یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے، خالق کچھ ہوگا، کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر۔ کنسنٹریٹ یور اٹینشن، فوکس یور اٹینشن آن دس ورلڈ۔ بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا، ہو جانے ہے یا نہیں ہے، بہتر کوئی روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، پتہ ہے کہ نہیں، اس نے دیکھی۔ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہے ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو۔ شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی ہوتی، آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آگے بتایا؟ یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو، آخرت کے چکر۔ یہ 3 چیزیں بمقابلہ 3 چیزوں کے، یہ میرا کتاب 467 کا لکھا ہوا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تہذیب کو اینالائز کریں گے تو کیا ہے، خالق کائنات کی بجائے کائنات پر، روح کی بجائے مادے پر آتے ہیں، نبی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے، کیا ہے دنیا کی۔ یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر، اب دنیا ہی مطلوب و مقصود، اسی کی رہنائیاں، اسی کی زیبائشیں، اسی کی سہولتیں، اسی کی بہبود، یہ ہے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے، اس کا نام ہے دجالی تہذیب، اور اسی لیے آتا ہے حدیث میں، اس لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف پڑھا، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات، جو شخص خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے،
کی ابتدائی آخری آیات بناؤ اسے، اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس 1000 داماد کے زلف کے گرا گیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا، یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ دیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں، ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ واصبر نفسک مع الذین ربهم بالغداة یریدون وجهہ، اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار۔ لا تعد عیناک عنہم، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ترید زینۃ الحیات الدنیا، تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر۔ یہ دنیا مال اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ، دن رات فکر ہے تو انہی کی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات۔ اور آخری آیت جو آخری رکوع میں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ نبی ہم آپ کو بتائیں؟ اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی، جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی، ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت مشقت، سوچ ہے تو اسی کی، رات کو بھی دن کو بھی، دوڑ دھوپ، ساری فکر فی الحیات الدنیا، واللہ بھٹک کر رہ گئی۔ انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا، لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دی دنیا کے حصول پہ، بھٹک گئی۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طرف۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈالتی ہے۔ اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا۔ یہ جو 4 ہماری چیزوں کے اندر یہ جو پریفرنسز ہیں، جو ہمارا ایمفیسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائیاں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں، اور کتنی دنیا کی۔ اقرا کتابک، ہر شخص اپنی کتاب خود پڑھے، اپنا حساب خود۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت، ٹھیک ہے، بھلے نفس کا علیہ کا نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، یہ حق ہے، لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز، فیسلٹیز، لگژریز، ڈیکوریشن پیسز، کتنے پیسے سے وہ چیزیں خرید کر لاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے ایک عام دجالی فتنہ۔ 1:45 تک کا وقت دے رہا ہوں اس لیے کہ شروع بھی ہم نے کیا تھا 15 منٹ لیٹ، اور مضمون آج ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس کو مکمل کروں گا۔ لیکن اب آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمومی دجالی تہذیب کے فتنے کے علاوہ اس پر مستضاد، یہاں یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ اس موضوع پر یہ تہذیب، دجالی تہذیب، مغربی تہذیب، عیسائیت کا عقیدہ ولدیت جو ہے اس کی اصل جڑ ہے،
اس پہ اگر آپ کو بہت گہری بصیرت حاصل کرنی ہو تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تذکیر بسورۃ الکہف. اب یہ مختلف عنوانوں سے یہاں کہیں چھپ رہی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے وہ تو ہندوستان کا چھپا ہوا ہے، یا یہ الفرقان میں کبھی پاکستان بننے سے بہت پہلے الفرقان میں یہ مضامین چھپے تھے، لیکن اس کا بھی میرا اسپیشل جو ایک ایشو تھا وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. مجھے دلچسپی اس سے ہے اپنے کالج کے زمانے سے موضوع. لیکن پھر یہ مضامین تذکیر بسورہ کہف کے نام سے حیدرآباد دکن سے کتابی شکل میں چھپے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ مباحث سورہ کہف وغیرہ کے نام سے یہ چھپ رہی ہیں چیزیں پاکستان میں بھی، لیکن میں اس وقت کسی ایک خاص نام سے کسی آپ دینی کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے تو مل جائے. لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال. یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا. دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے. تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہیں. جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے. وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی. یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر. وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ٹکیل جو ہے وہ صحرا تھا وہ لوگ گلزار کر دے گا، جہاں چاہے گا فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہو. اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہو. یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ. وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو. آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے رڈارز جو لگے ہوئے ہیں دونوں کان ہیں. اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کرے گا. احادیث میں سرجری جدھر جا رہی ہے نہیں کہ وہاں تک فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا. یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے. اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال 2 دجل کرے گا. یا تو وہ 2 دجل کرنے والے 2 دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں. اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس مخصوص موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 شخص ہیں علیحدہ، واللہ عالم. لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے ساتھ اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ 2 ہوں گے 2 مختلف اوقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف. میرے نزدیک وہ 2 ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، المسیح الدجال. جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ کھڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی ہو، نہ معلوم کہاں کون اٹھے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال ہماری قریب کی تاریخ میں غلام احمد قادیانی اس کی نمایاں ترین مثال. اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا. میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ 2 علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں.
کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کروں۔ تاریخ میں آج سے 100 سال پہلے تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہودیوں کی کوئی ریاست آئی۔ 2000 برس کے بعد ان کی باسی کڑی میں ابال آئے۔ 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے، انہوں نے ایک سازش تیار کی، پورے 20 برس بعد 1917 میں برٹن کے ذریعے سے اعلان کروا لیا، اعلان بالفور، کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا حق حاصل ہے، وہ وہاں جائیداد خرید سکتے ہیں۔ اور تقریباً 20-21 برس بعد 1948 میں اسرائیل آئے۔ 1967 میں اس اسرائیل نے عربوں کو شکست فاش دے کر اپنی حدود وسیع کی۔ اس وقت سے لے کر اب تک، یا اب سے 3 سال پہلے تک، کوئی مسلمان ملک، سب سے پہلے صرف غداری کی تھی مصر نے، کہ صلح کر لی تھی اور تمام عربوں نے اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اس کا، لیکن یہ کہ اب سارا عالم عرب اسرائیل کے سامنے چپ۔ گلف وار کے بعد اب کسی عرب ملک میں کہیں ریزسٹنس کی کوئی صلاحیت اور کیوں لگا ہوا ہے اس کو تسلیم کرنے کے، اور وہ خود اب اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور عملاً تو کر چکے۔ اس کے ساتھ تعاون شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو رہی ہے، اس کے ساتھ سارے تعلقات شروع ہو رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ معاملہ آ گیا کہ عالم عرب اس کے قبضے میں۔ یہ بات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی تقریر میں جو پچھلے جمعے کو میں نے کی ہے، جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا لاہور۔ اب یہودیوں کے اندر ایک اختلاف رائے ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ آپ جو حالات جدھر دنیا جا رہی ہو، یہودیوں میں جو سیکولر ایلیمنٹ ہے زائنسٹ اور ان کا اعلی کار امریکہ، ان کے سامنے اسکیم یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اپنی حدیں تو سکیڑ لے، چھوٹا ملک بن جائے، لیکن تمام عرب ممالک اور اسرائیل کو ایک اقتصادی رشتے کے اندر منسلک کر دیا، صحیح اس علاقے کی ایک کامن مارکیٹ بن جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیل عربوں کا، مزدور عرب، سرمایہ عربوں کا، ٹیکنالوجی ہماری، مینجمنٹ ہماری، ایڈمنسٹریشن ہماری، لہذا ملائی خود کھائیں گے، کریم خود کھائیں گے، چھاچھ لسی ان کو بھی دیتے رہیں۔ ایک بڑی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جسے آپ کہتے ہیں بھائی تم نے آم کھانے کے پیڑ گننے ہیں، اگر تم اسرائیلی ریاست بڑی بناؤ گے تو عرب ریزنٹ کریں گے، عربوں میں رد عمل ہوگا، پوری دنیا کا مسلمان بھی چیخے گا، عرب بھی بغاوت کریں گے، وہ بھی تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے تو تمہیں بھی تو ماریں گے نا۔ انتفاضہ ہوا یا کچھ ہوا یا پی ایل او نے کیا تو یہ اسرائیلی بھی مرے کہ نہیں مرے؟ یہاں فلسطینی مرے وہاں وہ بھی مرے، کیا فائدہ؟ جو گڑ دے کر مارا جا سکتا اسے خامخواہ زہر دینا۔ ایک اکنامک بلاک بناؤ، تیل ہے، اور یہ عرب ان پڑھ بدو یہ سارے کے سارے ہمارے مزدور ہوں گے، لیبر ہے چیپ، پھر یہ کہ سرمایہ ہے ان کے پاس، ہم ہے، ٹیکنالوجی ہے، مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ سائنس پہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گئی۔ ایم بی اے کرنا تو گویا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یوں سمجھیے کہ ایک وہ بڑا خواب ہوتا ہے، ایم بی اے امریکہ سے کر رہا ہے تو بس سمجھیے کہ وہ تو عرش کے اوپر پہنچ گئے۔ تو وہ سارا معاملہ ہمارے پاس ہے، تو ہم ملائی کھائیں گے، ان کو لسی دیتے رہیں۔ آخر گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رات کو اس کو دینا ہوگا نا، تبھی تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوتیں گے۔ لیکن جو کٹر یہودی ہے وہ کہتا ہے nothing doing, we have to establish our greater Israel۔ یہ کانفلکٹ ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین۔ فنڈامنٹلسٹ یہودی جس کی ایک شکل اپنے ذہن میں رکھی ہے وہ گولڈسٹین، جس نے مسجد خلیل میں داخل ہو کر جو ہے وہ کتنے مسلمانوں کو صبح کے وقت جو ہے فجر کی نماز کے وقت ہلاک کیا، شہید کیا۔ داڑھی اس کی آپ کے ذہن میں ہے، خوبصورت افغان مجاہد معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے یہودی فنڈامنٹلسٹ، اور یہ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں nothing۔ یہ ٹسل ان میں ابھی ہونی جلدی، یہ تصادم ان کے اپنے اندر ہو۔ میں جب گیا تھا جنوری فروری میں اس سال امریکہ، تو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ان کٹر یہودیوں کا نیو یارک میں ہوا تھا اسرائیل کے خلاف، کہ وہاں کہیں کوئی نئی سیٹلمنٹ تھی، کوئی سڑک نکالی جانی تھی، وہاں ایک پرانا قبرستان تھا یہودیوں کا، اس کو وہ منہدم کر رہے تھے، تو اس کے خلاف بڑا زبردست وہ جو وہاں کے مذہبی یہودی ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے اور لمبی لمبی زلفوں والے، ان کا بہت بڑا جلوس نکلا تھا اور بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ کانفلکٹ ہے، لیکن ایک چیز ان کے مابین متفق علیہ ہے، مسجد اقصی کو گرانا اور تھرڈ ٹیمپل اپنا بلڈ۔ یہ وہ کام ہے کہ جو اب مہینوں شاید یا ہفتوں کے اندر ہی ہو جائے، اس میں اب دیر نہیں۔ اسی لیے ساری پیس نیگوشیشن نے یروشلم کو علیحدہ رکھا، اور یروشلم کے اندر سے اب مسلمانوں کا بھی علاقہ رفتہ رفتہ ختم کیا جا رہا ہے، بلڈوز کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کی تعداد بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے، اور اب وہاں آپ نے سن لیا ہوگا کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ شفٹ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ریزنٹمنٹ کہیں اور ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں اس بات کی۔ ہمارے ہاں تو اپنی سیاست جو ہے اور اپنی سیٹیں اور اپنا وہ اس کے علاوہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں، پیپسی کولا گو بیک، ہم کہتے ہیں کم ملٹی نیشنلز کم، ہم تو بھوکے پڑے ہوئے، ڈالر آئے یہاں پر اور ہمارے یہ کو بندوبست کرے۔ ان میں یہ شعور ہے کہ تو آئے تو ڈالر،
جب وہ آئے گا تو کیا کیا فساد لے کر آئے گا. ہندوؤں میں یہ بات موجود ہے احساس, ہمارے اندر کبھی کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں ہوا اس ملک کے اندر. یہ ملٹی نیشنل جو آ رہی ہیں, یہ کتنی بڑی قیامت ہمارے لیے اور کتنی بڑی خباثت ہے کہ جو آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ ڈالر لے آئیں گے, ہماری جو ہے اکنامک حالت. بہرحال یہ ہے اصل میں کہ جو اس ملحمۃ العظمیٰ کا اور کتاب الملاحم کے اندر جو خبریں ہیں, جب یہ مسجد گرائی جائے گی. میں نے کل ہی پرسوں ہی پڑھا ایک کتاب کے اندر, 1970 میں کتاب چھپی ہے ایک عیسائی پادری کی لکھی ہوئی امریکا میں. اس نے بن گوریون کا حوالہ دیا ہے جو غالباً پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل. اس نے کہا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ٹیمپل بلڈ کریں گے؟ بالکل کریں گے, مطلب ضرور کریں گے. پوچھنے والے نے پوچھا پھر مسجد اقصیٰ کا کیا ہوگا, ڈوم آف دی راک کا کیا ہوگا؟ اینی ارتھکویک کین کم ایٹ اینی ٹائم. کسی وقت کوئی زلزلہ آ سکتا ہے, گر جائے گی. کسی وقت کوئی جنونی اندر جائے گا, کوئی بہت بڑا بم جو ہے پاورفل بلاسٹ ہوگا. جنونی آ گیا تھا, جیسے وہ جنونی گولڈ ٹائم تھا, وہ آیا تھا, وہ مار گیا, ہم کیا کریں؟ جیسے مسلمان جنونی ہے, ہمارے یہاں بھی جنونی ہے. جیسے یہودی, جیسے عیسائی جنونی ہے, ہمارے یہاں بھی جنونی ہے. عیسائی جنونی نے آخر اڑایا کہ نہیں اوکلاہوما کی بلڈنگ, فیڈرل بلڈنگ, 200 آدمی مارے کہ نہیں مارے. پہلے یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید کسی مسلمان کا کیا ہوا, تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی شخص پکڑا گیا اور معلوم ہوا کہ عیسائی تھے, ورنہ امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر قیامت آئی. یہ حالات کا جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا, اور اس کے بعد وہ ملحمۃ العظمیٰ, اور اس میں جو جنگیں ہونی ہے پہلے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جب کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے, میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل. وہ مسیح الدجال ہوگا, اور اس کو قتل کرنے کے لیے اصل مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام. اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی. ادھر سے عالم عرب سے حضرت مہدی اور ان کی فوجیں آئیں گی, اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی, اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم. یہ خبریں ہیں کہ جو دی گئی ہیں. اس کے بعد پھر ہوگا دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا, خلافت عظمیٰ قائم ہوگی, خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ یہودی ایک جو مسیح کا لبادہ اوڑھ کر مسیح سمجھ اپنے آپ کو, اس لیے کہ یہ مسیح کی پیشن گوئیاں ان کے ہاں چلی آ رہی تھی, اس کے مصداق حضرت مسیح آئے علیہ الصلوۃ والسلام. یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا, تو ان کی پیشین گوئیوں والی جگہ تو خالی ہے نا ابھی. جو پیشین گوئیاں تھیں ان کے ہاں سابق نبیوں نے, یشعیاء نبی نے, حزقیل نبی نے جو بہت سی پیشین گوئیاں کی تھی کہ ایک مسیح پیدا ہوں گے جو تمہارے نجات دہندہ ہوں گے, وہ مسیح آ گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں مانا نہیں, انہیں تو مرتد قرار دے کر اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ابھی وہ جگہ خالی ہے, the position is vacant, situation vacant. لہذا شخص کھڑا ہوگا کہ میں مسیح ہوں, جھوٹا ہوگا, مسیح الدجال ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ آئے گی, عربوں پر قیامت آئے گی, ملحمۃ العظمیٰ ہوگا, اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں. کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا عربوں کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود, پھر انہوں نے اس کی طرف پیچھ کی اور کافرانہ نظام اختیار, سیکولر نظام اختیار, سوشلسٹ نظام اختیار. ہمارے معاملے تو پھر بھی تو عذر ہے جو اللہ کے ہاں پیش کر سکے. اللہ ہماری زبان عربی نہیں, ان کے اوپر تو اللہ کی آخری حجت قائم ہے. یہ کتاب ان کی مادری زبان, اس کتاب پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتے. پھر امام قرآن نہیں بنایا, امام کسی نے ماسکو کو بنایا, کسی نے واشنگٹن کو بنایا, تو ان سے بڑا مجرم روئے عرضی پر اس وقت کوئی. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے, دجال اکبر, میں صرف اشارہ کروں گا, پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے. جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا, یہ جھوٹا مسیح ہوگا. مسیح الدجال, دجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں. جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا, توبہ کرنے کا فائدہ نہیں. ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے. اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں, اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی. آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض. 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا, یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی. یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند. جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند. اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں, اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا. معلوم یغرغر,
جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ایمان، اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ 3 نشانیاں ہیں: طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدجال و دابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے، یہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔ اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے، میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس مضمون کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم اعذنا منہ، اللہم اعذنا منہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ذرا مفصل بات ہے ان کی، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ اب تک میری نظر سے آپ کی جو تحریریں گزر چکی ہیں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تنظیم اسلامی کی جدوجہد تمکن فی الارض کے لیے ہے۔ اگر میں نے یہ نتیجہ صحیح نکالا ہے تو لامحالہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے تھا کہ اس مقصد کے حصول سے قبل آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ ہوگا جس کے اوپر آپ مستقبل میں اس اسلامی مملکت کی تعمیر کریں، کیونکہ اس پیش بندی کے بغیر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو کہ قیام پاکستان کا نکلا، یعنی پہلے تو ملک ٹوٹا، اس کے بعد جو رہا سا ملک باقی ہے وہ یا تو ختم ہونے کے قریب ہے، یہ آپس میں گفتگو نہ کیجئے، تشریف رکھیے، یا تو وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اگر قائم بھی رہا تو اسلامی نظام کا قیام اس میں ناممکن نہیں تو کم از کم ناممکنات کے قریب ضرور ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جہاد کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس جہاد کی باغ ڈور یا تو علماء کے ہاتھ میں تھی یا کم از کم ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو دین کو ہم پاکستانیوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی ہم سے بہتر کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس مستقبل کے اسلامی افغان ریاست کے بلو پرنٹ نہیں تھا، اس لیے وہی جہاد حصول اقتدار کی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ درجہ بالا معروضات کے بنا پر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر مستقبل کی اسلامی ریاست کی کوئی بلو پرنٹ تیار کی گئی ہے تو عوام کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے، اور اگر تیار نہیں کی گئی ہے تو کیا اس کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ جو ضروری نہیں سمجھتے تو اس کا کیا جواز ہے؟ اس میں اصل میں کئی معمولی سے مغالطے ہیں، پہلے میں ان کی طرف اشارہ کر دوں۔ میری تحریروں سے جو نتیجہ نکالا ہے تمکن فی الارض اصولاً صحیح ہے، لیکن تمکن فی الارض کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ اپنے لیے اقتدار یا حکومت کی طلب کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا یہ ہے اصل میں۔ ذرا باریک سا فرق ان دونوں میں ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کبھی انقلاب برپا ہوتا ہے تو جو لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں نظام حکومت انہی کو سنبھالنا پڑتا، لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ آیا وہ طالب حصول اقتدار ہیں یا در حقیقت کسی نظریے اور کسی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمکن فی الارض دین کے لیے ہمیں مطلوب ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک بلو پرنٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلام کا نہ آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا، پہلا قدم صحیح اٹھا، قرارداد مقاصد پاس، پھر تمام فرقوں کے علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے دستور کے۔ یہ معجزہ تھا جو ہوا ہے 50 میں، 49 میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا بھی معجزہ۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں 10 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ اللہ حاکم ہے، ہم حاکم نہیں، sovereignty belongs to him not to us۔ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں they are a sacred trust which will be used within the limits prescribed by the real sovereign۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اگلے سال دوسرا معجزہ ہو گیا، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی 6 کے 6 کی ٹوٹل لیڈرشپ ٹاپ کی، اس نے 22 اصول دستور کے ذریعے کے دستور بنا دیا۔ نیت نہیں تھی اصل میں، جو ہمارا برسر اقتدار طبقہ تھا اس کی نیت نہیں، یہ انگریز کے تربیت دادا تھے، انہی کی ذہنیتیں تھیں ان کی،
انہی کی سوچ تھی، انہی کی تہذیب میں غرق تھے، انہی کی سی شکل و صورتیں تھیں، انہی کے سے شب و روز تھے، لہذا نیت نہیں تھی۔ ورنہ یہ نہیں کہ بلو پرنٹ نہیں، اسلامی ریاست کے اوپر اس کے دستور پر ضخیم کتابیں موجود۔ میں خود ابھی 2 گھنٹے کی تقریر کر کے آیا ہوں لاہور میں، اسلامی ریاست کیا ہے، آج کے زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ کا سیاسی نظام کیا ہوگا۔ وہ میں کرنل صاحب سے عرض کروں گا کہ ضرور میری وہ تقریر جو ہے 2 گھنٹے کی سن لیں اس پر۔ افغانستان میں بھی اسلام کا نہ آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ بلو پرنٹ نہیں تھا، سب سے بڑا سبب یہ کہ اتحاد نہیں تھا، گروپ تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت بھی لڑ رہے تھے۔ اصل شے تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب قتال کا مرحلہ آتا ہے، ایک امیر سے بیعت اگر نہیں ہوگی تو کبھی خیر برآمد نہیں ہوگا، شر برآمد ہوگا۔ اگر کشمیر میں بھی کامیابی ہو گئی، اب وہ اس سے بھی وہی شر برآمد ہوگا، وہی مختلف گروپ ہے آپس میں لڑیں گے۔ اگر بھارت وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تو یہ سب آپس میں لڑیں گے، جس طریقے سے کہ روس کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے، اب جو لڑ رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپس میں جنگ اقتدار۔ یہ نہیں ہے کہ خاکہ نہیں ہے، اصل میں تو فساد نفسوں کا ہے، اپنے لیے اقتدار، اپنی لیڈرشپ، اپنی چودراہٹ، اپنی قیادت، یہ ہے کہ جو آڑے آ رہی ہے پاکستان میں بھی، اور یہی آڑے آئی ہے افغانستان۔ بہرحال یہ ہے میری گزارش اس بندے۔ باقی اسلامی دستور پر تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک اس کا خاکے کا تعلق ہے، اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب مزید کی ضرورت ہی نہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، ایک مرحلہ ہم طے کر چکے ہیں، ایک اور طے ہو جائے، وہ جس کی کہ خوشخبری دی تھی کبھی نواز شریف نے کہ ہم یہ نفاذ شریعت ایکٹ تو ابھی نافذ کر رہے ہیں، اگرچہ اس دودھ میں بھی مینگنیاں موجود تھیں کہ سود جاری رہے گا، وہ دودھ بھی خالص نہیں تھا، بکری نے دودھ دیا، مینگنیاں بھی ڈال دی اس میں، خود وہ ایکٹ جو ہے وہ خالص نہیں تھا، لیکن توقع یہ تھی، کہا تھا کہ اس کے بعد دستور کی امینڈمنٹ آ جائے گی جس میں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی آ جائے گی، وہ نہیں آئی آج تک۔ کڑوی گولی یہ ہے، ہماری دستوریہ یہ پاس کرے، اسمبلی پاس کرے کہ یہاں پہ تمام معاملات کے اوپر شریعت جو ہے وہ غالب رہے گی، یہ طے کر دیجئے اور سپریم کورٹ کو اختیار دے دیجئے، دی بال ول سٹارٹ رولنگ، خود بخود معاملہ چلنا شروع ہو جائے۔ ایک دن میں نہیں ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، معاملات طے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ بس اسی پر اکتفا میں کروں گا اس وقت۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ اسلامی انقلاب کے 6 سٹیجز کی بہترین تشریح کے بعد جب ان مراحل کا انطباق موجودہ حالات پر کیا گیا ہے تو آخری سٹیج یعنی آرم کنفلکٹ کے بارے میں کچھ بات پورا مکمل نہیں کر سکے آپ۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ حصول مقصد کے لیے 3 pronged اٹیک کیا جائے، یعنی مظاہرے، ووٹ اور آرمڈ کانفلکٹ، اور جو بھی کامیاب ہو جائے اسے ایکسپلائٹ کیا جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ سمجھ لیجئے، 6 مراحل میں سے 5 مراحل میں تو کرنل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پورا اتفاق ہے، بلکہ حضور کی سیرت کا جو تجزیہ میں نے کیا اس میں 6 سے بھی اتفاق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ 6 مرحلے کو آج کے حالات میں ہم کیسے منطبق کریں گے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس میں میری رائے یہ ہے، نمبر 1، شاید وہ بات واضح نہیں ہو سکی، کہ قتال جو ہے وہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر وہ دین کو نافذ کرنے سے انکار کریں تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط بہت کڑی ہے جو امام صاحب نے لگائی ہے، اور وہ یہ کہ اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے۔ یہ شرط ہے، یہ اگر پوری ہو جائے تو قتال کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بحالات موجودہ جو فرق واقع ہوا ہے وہ میں نے گنوایا ہے اپنی کتاب میں۔ نمبر 1، حضور کے زمانے میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے۔ آج اسلام کے لیے کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں، راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہیں، عابد الاسد بھی مسلمان ہیں، بھٹو صاحبہ بھی مسلمان ہیں، اور جو آپ کا حسنی مبارک ہے وہ بھی مسلمان ہے، سب مسلمان قانوناً تو مسلمان ہے۔ ایک تو یہ پیچیدگی ہے۔ دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، پورے عرب کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی۔ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکے کے اندر قریش کی اپنی ایک حکومت تھی چھوٹی سی، دارالندوہ بھی تھا، پارلیمنٹ تھی، ان کے مختلف گھرانوں کے اندر تقسیم تھے کچھ عہدے۔ مدینے کے اندر 3 قبیلے وہ تھے، یہودیوں کے 2 جو عرب قبیلے یمن سے آئے تھے ان کا بھی آپس میں میثاق تھا، لیکن کوئی مرکزی حکومت پورے عرب میں نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، ادھر بھی والنٹیئر تھے ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر 313 آئے بدر میں ادھر 1000 آ گئے۔ تو فرق جو ہے وہ صرف نمبرز کا ہے، ادھر بھی تلواریں تھی چاہے 2 ہوں، ادھر بھی تلواریں تھی چاہے 100 ہوں، تلوار کے مقابلے میں، نیزہ نیزے کے مقابلے میں، گھوڑا گھوڑے کے مقابلے میں، ادھر 2 تھے ادھر 100 تھے، لیکن بہرحال فرق صرف نمبر کا ہے، نوعیت کا نہیں۔ آج ہیں پوری حکومتیں، ایئر فورسز، نیوی، ملٹری، پیرا ملٹری فورسز، تو مسلح بغاوت جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ یہ فیزیبلٹی کی بات ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن آیا فیزیبل بھی ہے یا نہیں، اس کا بدل ہے۔ اس کے بدل میں 2 چیزیں آتی ہیں، یا ووٹ
انتخابات کے ذریعے سے، اور یا یہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک چلانا. وہ میں ووٹ کو بھی حرام نہیں کہتا، اور اگر آپ کی رائے ہے کہ چلنا چاہیے تو بہت سی جماعتیں اس پر کام کر ہی رہی ہیں. ان کو وہ میں تو روک تو نہیں سکتا، نہ میں قاضی حسین احمد کو روک سکتا ہوں، نہ میں مولانا فضل الرحمان کو روک سکتا ہوں، نہ مولانا نورانی میاں کو روک سکتا ہوں، وہ تو چل رہے ہیں ادھر. لیکن میرے نزدیک ووٹ سے کام نہیں بنے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ 80% ووٹ آپ کا جاگیرداروں کے قبضے میں، 80%. لہذا تمام رورل ایریا سے وہی لوگ آئیں گے جو آتے رہے، وہی جتوئی، وہی لغاری، وہی مزاری، وہی مداری، وہی قریشی، وہی گیلانی، سب وہی آئیں گے. ایک نہیں تو دوسرا چچا، نہیں تو بھتیجا، باپ نہیں تو بیٹا، یہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوگا. تو نظام کیسے بدل دیں گے آپ؟ تو جاگیرداری نظام کو اپنے مستحکم کریں گے، بدلیں گے تو نہیں. شہروں میں تبدیلی ہو جاتی، کبھی جماعت اسلامی اور JUP کے نمائندے یہاں سے آ جاتے تھے، پھر MQM نے سب کو واش آؤٹ کر دیا. اب پتہ نہیں اگر 2-4 سال بعد الیکشن ہو تو شاید پھر کہیں کچھ ریگین کر لے جماعت اسلامی بھی، JUP بھی، کہہ نہیں سکتے واللہ عالم. لیکن کوئی بھی صورتحال شہروں کے اندر تو ہو سکتی ہے تبدیل، دیہات میں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمارے نزدیک ہم جس کام میں لگے ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت سرفروشوں کی تیار کی جائے جو اپنی جانیں دینے کو تو تیار، وہ توڑ پھوڑ نہ کرے، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے. غیر مسلح بغاوت جو شروع ہوگی نان کوآپریشن سے اور جائے گی سول ڈس اوبیڈینس تک. جیسے کہ اب کہہ رہے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کہ ہم کہہ دیں گے ٹیکس نہ دو. یہ ٹیکس نہ دینے کی بات جب آئے گی یہ در حقیقت بغاوت شمار ہوگی. کسی حکومت کو ٹیکس نہ دینا یہ قول ہے بغاوت. لیکن ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت، ایک بغاوت ہوتی ہے غیر مسلح بغاوت. جیسے کہ شاہ کے خلاف ایران میں کی ایرانیوں نے، وہ غیر مسلح بغاوت. تو غیر مسلح بغاوت جو ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہرحال ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن نتیجہ نکلا ہے پورے عالم اسلام میں تو اسی سے نکلا ہے. انتخابات کے ذریعے سے الجزائر میں کامیابی کے قریب آئے تو راستہ رک گیا. اب وہاں پہ وہ ٹیررزم اختیار کر لیا گیا، وہ غلط راستہ ہے، وہ صحیح راستہ نہیں. لہذا الیکشن کے ذریعے قریب آ بھی جائیں گے تب بھی ناکامی ہوگی. آخر کار جانا پڑے گا ایجیٹیشن پر، لیکن ہم ایجیٹیشن میں مسلح یا گوریلا ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتے. ہمارے نزدیک غیر مسلح پر امن منظم ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ حالات کا اصل. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کراچی کے حالات دن بدن جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں اس میں ایجنسیز جس طرح ملوث ہیں، شاید وہاں کی تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر، شاید ہماری تنظیم مرادی ہے، شاید تنظیم بھی اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ کا یہی سورس آف انفارمیشن ہے. اس لیے اپنے گزشتہ دنوں آپ نے گزشتہ دنوں جو بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود نہیں کہ کراچی کے حالات میں ایجنسیز بھی ملوث ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب تو ایجنسیز کھلم کھلا بڑے دھڑلے سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں. نارتھ کراچی اور نیو کراچی کا علاقہ اس وقت سخت دہشت اور سراسیمگی کا شکار ہے. بچوں کو راہ چلتے موبائل اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر باقاعدہ ڈیل کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں میرے اسرے کے رفیق احتشام الحق صاحب کے چھوٹے بھائی کو پولیس موبائل اٹھا کر لے گئی. اس کے بعد جو کچھ بیتی آپ نجیب صدیقی صاحب سے معلوم فرما سکتے ہیں. میں تنہا جو کچھ کر سکتا تھا میں نے اس نقار خانے میں، لیکن اس نقار خانے میں کون کسی کی سنتا ہے. حال سے ایک روز پہلے علاقے کا محاصرہ کر کے لڑکوں کو اٹھا کر رات 3 بجے لے جایا جاتا ہے. میرا اور نجیب صدیقی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی مصروفیت کے باعث ایسا نہ ہو سکا. یہ جب بھی ہمارا جو اجتماع ہوا تھا سالانہ کا، میری ذاتی رائے ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرح تنظیم بھی کراچی میں لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر دے. ایک صاحب کا نام یہاں لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں تاکہ ہم لوگ ضرورت پڑنے پر ان سے مدد حاصل کر سکیں. کراچی میں اونچی سطح پر تعلقات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. دوسرے کی یہ کہ اس معاملے میں مزید تحقیق فرمائیں اور ایجنسیز کے ملوث نہ ہونے کا جو بیان دیا تھا اس پر نظر ثانی فرما کر وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ کے اس بیان سے کراچی میں آپ کے خلاف ایک رد عمل پایا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میری اس بات کو ہمارے قریبی ساتھیوں نے بھی شاید صحیح نہیں سمجھا یا صحیح یاد نہیں رکھا. میں نے صرف ایک واقعے کے بارے میں نفی کی تھی، لیاقت آباد میں جو کسی ایک دفتر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کئی سرکاری افسروں کو جو قتل کیا گیا تھا جس طریقے سے، اس واقعے کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ہماری سرکاری ایجنسیز وہ کوئی بھی ہو وہ اس میں ملوث ہو سکتی. میں یہ ماننے کو تیار نہیں، نہ اس وقت تیار تھا نہ اب تیار. لیکن یہ کہ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایجنسی سرے سے ملوث نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے وہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے. اصل میں یہ معاملہ جو ہے بالکل نیچرل ہے. جب کبھی سول معاملات میں آ کر فوج یا پیراملٹری کے جو بھی لوگ ہیں دخل دیں گے تو یہی کچھ ہوگا. ہر جگہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون یہاں پر MQM کا ہے، کون حقیقی کا ہے، کون نقلی کا ہے، کون اصلی کا ہے. اب وہ تو جب گرفتار کرنے آئیں گے تو علاقے کا محاصرہ کریں گے، گھر گھر چھاپا ماریں گے، گھر گھر سے نکالیں گے، انہی میں سے چھانٹی کرنی ہے. کوئی ان کے پاس مخبر ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پھر پن پوائنٹ کر سکے. وہ حقیقی والوں سے
وہ نقلی والوں کو آئیڈینٹیفائی کرا لیتے ہیں، نقلی والوں کو سے حقیقی والوں کو کرا لیں گے، وہ تو ان کا کام ہے، یہ دھندا یہ ہے۔ لیکن اس کے اندر چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں آخر جیسے ہمارے سویلین کرپٹ ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں؟ کسی گھر میں داخل ہوں گے تو کوئی قیمتی چیز نہ اٹھا لینا، آخر کیا کون سی بڑی بات ہے ان کے؟ یا یہ کہ جو کوئی شخص جو آ گئے ہیں، جو نوجوان پکڑ لیے گئے ہیں، تو نوجوانوں کو جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا تو ہے ہی، کوئی 1000-2000 روپیہ بھی اگر مل جائے تو کسی کو برا لگتا ہے آتا ہوا؟ یہ دھندا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ شدید نفرت عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایبسلیوٹلی نیچرل، جہاں کہیں بھی ہوگا یہ ہوگا۔ فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور ہماری جو سول جس طریقے سے زندگی کرپٹ ہے، ان کے اندر سارے کے سارے جو آثار ہیں رشوت کے اور جھوٹ کے اور دھوکے کے اور فریب کے، تو وہ بھی آخر ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے بھائی بند، ان کے منہ کو کیوں نہیں لگے گی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ وہ تو میں ان سے مل کر آیا ہوں الطاف حسین صاحب سے، وہ بھی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں، اور وہی بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی سزا کون سنتا ہے۔ میں تو سن 91 سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں چھوٹے صوبے بناؤ، چھوٹے صوبے بنانے سے، اور وہ پنجاب کے 5 بناؤ، سندھ کے 3 بناؤ، بلوچستان کے 2 بناؤ، 1 کروڑ کے لگ بھگ کا ایک صوبہ بناؤ۔ اس میں انتظامی جغرافیائی حدود کو بھی سامنے رکھو اور لسانی اور نسلی یونٹس کو بھی پیش نظر رکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان ہر ایک برابر ہے سوائے عربی زبان کے، سندھی زبان ہو، اردو زبان ہو، پنجابی زبان ہو، پشتو زبان ہو، سب زبانیں برابر ہیں۔ ہمارے لیے مقدس زبان اگر ہے صرف عربی ہے، وہ عربی جو ہے اس کو ہم نے اس کو جو بنایا نہیں، اپنی قومی زبان اگر بنا لیا ہوتا سرکاری زبان، تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو گئے ہوتے۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس اصل حل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی کے لیے صدر صاحب سے بھی جا کے ملا تھا، اسی لیے اپوزیشن لیڈر جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی جا کر ملا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شامت اعمال ہماری ہے جو ہمارے اوپر اب مسلط ہو۔ اب اس کے لیے دعا ہے، توبہ ہے، رجوع ہے اللہ کی طرف، وہ انفرادی سطح پر بھی توبہ ہو، اجتماعی سطح پر کوشش کی جائے کہ یہ قوم جو اپنا رخ بدل گئی، قیام پاکستان سے اصل مقصود جو تھا اس کے بجائے کسی اور طرف کو مڑ گئی، دجالی فتنے کے زیر اثر آ گئی، اور اب مسیح الدجال کے چکر میں آنے والا مسیح الدجال جو ہے وہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، اس کے بہت سے شیڈوز ہیں جو ہمارے اوپر پڑتے ہیں، کبھی کوئی چلا آ رہا ہے، کبھی کوئی چلا آ رہا ہے، کبھی رابل رافیل چلی آ رہی ہے، کبھی کوئی اور ان کا جو ہے کمانڈر ان چیف چلا آ رہا ہے، کبھی ہور صاحب چلے آ رہے ہیں، کبھی فور صاحب چلے آ رہے ہیں۔ یہ سارا جو ہو رہی ہے چلا پھر اس لیے ہو رہی ہے، اس پورے علاقے کو وہ بنانا چاہتے ہیں اصل میں۔ ایک تو یہ کہ نیوٹرلائز کرنا ہے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ ہیں، چاہے حکومت میں نہیں ہے، ہماری مذہبی جماعتوں کے آپس کے تفرقے کی وجہ سے اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے حکومت پر فنڈامنٹلسٹ کا کوئی اثر نہیں، ڈھیلے کا اثر نہیں۔ یہاں تو یا بے نظیر ہے، اور یا بھٹو جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، ہاتھ اٹھا دیے تھے، میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں۔ لیکن یہ کہ لوگوں میں فنڈامنٹلزم ہے، اس کو وہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو سبق یاد آ جائے، کبھی انہیں صحیح منزل یاد آ جائے، کہیں یہ جمع ہو جائیں، کہیں یہ الیکشن چھوڑ کر اور کہیں دوسرے راستے کے اوپر چل پڑے، تو بہرحال انہیں اپنا سا بندوبست کرنا ہے۔ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی سی تدبیر کریں گے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے۔ ہمیں اپنا جو بھی کچھ ہے حصہ ڈالنا ہے اس تدبیر میں کہ جو یہاں اللہ کا دین، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہو سوال مسز ابرار، یہ خواتین کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں حرام مہینوں کا جو ذکر موجود ہے، کیا اس کی اپنی کوئی افادیت ہے یا نہیں، یا یہ تخصیص اسی دور کے لیے تھی؟ یہ فقہی سوالات ہیں، اس سے مجھے درس کیا ہے کہ میں میری معذرت۔ آپ نے اسی درس میں یہ حدیث سنائی جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، لیکن ہوتا یہ کہ انسان جس جماعت میں ہوتا ہے اسی کو حق پر سمجھتا ہے۔ صحیح حق کو تلاش کرنے کے سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ انسان جس جماعت کو حق سمجھے اس میں رہے، کام کرے، لیکن آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، دماغ کو کام کرنے دے، جو بہتر جماعت نظر آئے فیصلہ کرے کہ مجھے اس میں شامل ہو جائے۔ آج کا دن بھی فارغ نہ ہو، آج جو جماعت آپ کو صحیح معلوم ہو رہی ہے اس میں شامل ہو، کام کریں۔ البتہ یہ کہ عصبیت پیدا نہ ہونے دے، اپنی آنکھوں پر، کانوں پر، دماغ پر پردے نہ ڈالیں، پٹیاں نہ باندھیں، دیکھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، بہتر نظر آئے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، جہاں بہتر جماعت نظر آئے اس کے اندر چلے جائیں۔ اس لیے کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام سے نکل گئے۔ ساری جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، اس میں داخل ہونا بھی، ان میں سے نکلنا بھی، اس کا پورا اختیار آپ کو حاصل ہے۔ یہ تو سب خواتین کی طرف سے آپ فرحینہ شاہد، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول کرے جو آپ نے دین کو یہ فہم کو عام کرنے کے لیے کی ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی جماعت کی تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں اپنے دل میں، اپنے گھر میں منور کریں، لیکن اپنے آپ کو اس کا اہل نہ پاتے، وہ کیا کریں؟ نفس کو جو اس بگھی کی طرح ہے جس کے 2 گھوڑے ہیں، ایک پرواز کرنا چاہتا ہے، دوسرا زمین سے لپٹ جانا چاہتا ہے، کس طرح قابو کریں؟ اس کا ذریعہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور ایمان کو اپنے تازہ کرتے رہنا،
یہی طریقہ ہے. حضور کی حدیث سنا دیتے. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطع، دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے. کما یسطع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے اگر اس پر پانی پڑ جائے. تو صحابہ نے سوال کیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، حضور پھر اس کی جلا کیا ہے، سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کو یاد رکھو، اور نمبر دو یہ کہ تلاوت قرآن کرو کثرت. آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام ذرا پھر سے بتا دیں. اصل میں پاکستان میں یہ کس نام سے چھپ رہی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اردو کی دینی کتابیں چھاپنے والے کسی بھی دکاندار سے آپ معلوم کر لیں گے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب تفسیر سورہ کہف کے بارے میں تو مل جائے گی انشاءاللہ. باقی حیدرآباد نقل سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اس کا نام ہے تذکیر بے سورۃ الکہف. غزالہ شاہین پوچھ رہی ہے کہ ہم سب خواتین کس کس طریقے سے اپنے دین کی تبلیغ کریں. وہ رفیقہ تنظیم ہے، کل تنظیم کا جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس میں اس سوال کا جواب دوں گا. اس کے اوپر کوئی سوال نہیں. شمس الحق صاحب PCHS کراچی سے ہے. میرا سوال آج کے موضوع سے متعلق تو نہیں، لیکن خطاب میں تلاوت کی گئی آیات کے بارے میں ہے کہ جب 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو تو ہے، آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے وقت سے پہلے بچے کی جنس اور افزائش وغیرہ معلوم ہو جاتی ہے. افزائش سے کیا ہوا؟ لیکن یہ کہ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ سب کچھ معلوم ہو گیا؟ بچہ سعید ہے، شقی ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے کہ عودن ہے، کیا ہے؟ صرف ایک یہ کہ پتہ کر لینا اس کے سیکس کا، اس سے تو اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی. احمد بلال آپ نے اپنا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں لکھا بھائی. آج کے مضمون کی روح سے یہ فرما دے کہ ملٹی نیشنل میں نوجوانوں کو کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. وہ ملٹی نیشنل سے پہلے یہاں پہ بینکوں کے اندر نہ معلوم کتنے لوگ ملازم ہیں، وہ سب انہی کے اڈے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اب جو بھی کام وام انسان کرتا ہے مجبوری کو، دوسری بات ہے. اصل میں تو قومی سطح پر ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہونی چاہیے کہ یہ جو ملٹی نیشنل آ کر ہماری معیشت کو اب قابو میں لا رہی ہیں، یہ در حقیقت ایک عذاب الہی ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں. محمد اشرف خان صاحب اب جبکہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ نہیں تو اس میں کیا قباحتیں ہیں؟ میں اس پر مفصل تقریر کر چکا ہوں پچھلے جمعے جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا کراچی میں، اور میں نے کہا ہے کہ چاہے سارے عرب نہیں پورے دنیا کے تمام مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اسرائیل کے فتنے کے استیصال کے لیے اللہ نے پاکستان بنایا ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ 1948 میں وہ قائم ہوا تو 1947 میں یہ قائم ہوا. ان دونوں ملکوں کا آنا، پوری دنیا کہتی ہے کہ مذہب کے نام پر دو ملک دنیا میں قائم ہوئے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. یہ دونوں مشابہتیں موجود ہیں، تو اصل میں توڑ اس کا جو ہے وہ یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. صرف ہمیں شعور کی ضرورت ہے، اپنی منزل دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صحیح طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. معراج احمد صاحب انہوں نے تفسیر عثمانی کا حوالہ دیا سورہ حجرات کی آیات نمبر 9 اور 10 کی، جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھی ہے. اس کی روح سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہماری دینی جماعتوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ سب مل کر اس آیت کی روشنی میں کراچی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ کیا اس کے لیے اس وقت ایک مؤثر ترین پریشر گروپ کی ضرورت نہیں؟ اگر ہے تو اس سلسلے میں جو اب تک کوششیں کی گئی ان کے متعلق آگاہ فرمائیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں فریق کون ہے یہی پتہ نہیں. جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے MQM تو اون نہیں کر رہی، تو بات کس سے کریں گے؟ باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہاں پر بہرحال یہاں کے کچھ لوگوں کے ایک مسلمہ قائد کی حیثیت اس کو حاصل ہے الطاف حسین کو. میں تو اسی لیے اس کے پاس بھی ملنے کے لیے گیا، اس کو میں نے بات سمجھائی. خدا کے لیے کلیئر بات کرو. میں نے 3 نقطے اس سے کہے کہ ایک تو یہ کہ اسلام کے حوالے سے بات کرو، یہ پاکستان کی اصل منزل، یہ سارے سمپٹمز ہیں. اصل مرض ہمارا کیا ہے؟ کیوں یہ قومیتوں میں بٹ گئی؟ کیوں ناانصافیاں ہو گئیں؟ کیوں یہ سارے فسادات ہوئے ہیں؟ یہ تو وہ نفاق باہمی ہے جو ہم پر سزا کے طور پر اللہ نے مسلط کی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس وعدے سے پھر گئے. نمبر 2 پورے پاکستان کی بات کرو. اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا ایک پیکج ڈیل کی حیثیت سے تمام جو صوبے ہیں ان کو تقسیم کیا جائے، چھوٹے جو یونٹس بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں. اس سے خود بخود اس کے بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے یہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ایک صوبہ کم سے کم ایسا ہو جس میں نئے سندھیوں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کے سیاسی اختیارات ہمارے ہاتھ میں. جب تک یہ نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب کوشش تو اپنی سی کر رہے ہیں. معراج احمد صاحب نام دوسرے پر لکھا ہے، یہ ہے ڈاکٹر بدر کامل. تبلیغ دین کے بارے میں اظہار فرمائیں کہ آج کے دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے، کس طرح کی جائے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تبلیغ دین کی ضرورت نہیں، ہمارا فرض امتی ہونے کی حیثیت سے بلغوا انی ولو آیۃ. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا فرض. لیکن اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے دین کا علم خود حاصل کریں. اب مجھے نہیں معلوم آپ کون سے ڈاکٹر ہیں،
کون سی ڈاکٹری آپ نے کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، MBBS کیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ عربی کتنی سیکھی، قرآن کتنا سمجھا؟ ہم نے اس کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں غفلت کی وجہ سے یہ کمی رہ گئی ہے وہ کوتاہی کو پورا کریں۔ اب آئیں 1 سال کے لیے بیٹھ جائیں، اپنی پریکٹس بند کریں۔ آئے ہیں لوگ امریکہ سے چل کر آئے، اپنے کاروبار بند کر کے آئے، اپنی ملازمتیں چھوڑ کر آئے۔ اس مرتبہ 6 مرد 3 خواتین امریکہ سے ہمارے 1 ایئر کورس میں لاہور آئے۔ اب یہ کام کرنے کے لیے تو یہ وقت لگانا پڑے گا۔ دین کی تبلیغ تو ضروری نہیں، فرض ہے، فرض عین ہے، ورنہ پوری دنیا ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی۔ اے اللہ تیرے دین کے ٹھیکیدار یہ بنے پھرتے تھے اور یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے ہیں، نہ انہوں نے اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا نہ ہمیں اٹھانے۔ میم نون اقبال صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، فری میسنری، ایلومینائٹس، زائنسٹ، آن ان دی گیم، اس طرح کی دوسری کتابوں، تو کیوں آپ ان کتابوں کا ترجمہ یا ان کی سرگرمیوں وغیرہ کی اشاعت و تشہیر وغیرہ کا انتظام نہیں فرماتے، جبکہ آپ کے پاس وسائل ہیں؟ اور کیوں روٹری کلب اور لائن کلب وغیرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے تاکہ یہود و ہنود کا اصل چہرہ سامنے آ سکے؟ دیکھیے ان کتابوں کی اشاعت اور بہت ضخیم کتابیں ہیں، نہ تو میرے پاس اتنے وسائل ہیں، آپ کو مغالطہ ہے کچھ شاید، میں اس کو اس مثبت کام میں لگا رہا ہوں، یہ جو قرآن مجید کا پھیلانا اور اصل دعوت ہے۔ باقی یہ کہ جو اس کا لب لباب ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں۔ ان کتابوں کو وہ کوئی آسمانی کتابیں تو نہیں ہیں، لب لباب ہے کہ یہ آرڈر آف دی ایلومینائٹس جو ہے 1776 میں قائم ہوا۔ میری پوری تقریر جمعے کی پچھلے جمعے کی سنیے، اس سے پچھلے جمعے کو میں نے تقریر کی ہے، اور نئی بات جو میں نے 13 تاریخ کے جمعے میں کہی ہے، تفصیل سے کہی ہے کہ اب امریکہ میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے۔ ویسٹرن اسٹیٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ساؤدرن اسٹیٹس، اس میں شدید رد عمل، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اٹس اے زائنسٹ آکوپیشنل گورنمنٹ، یہ الفاظ ہیں جو کہے جا رہے ہیں۔ سول وار از کمنگ، اس کے نعرے لگ رہے ہیں، ہتھیار جمع ہو رہے ہیں، 20 ملیشیاز بن چکی ہیں جو بہت مسلح ہیں، جن کا ٹارگٹ نمبر 1 جو ہے وہ یہودی ہے، نمبر 2 مسلمان ہے، وہ بھی ہے اس میں، اس گھن کے اندر گندم بھی پسے گی، گھن بھی پسے گا، گندم کے ساتھ گھن بھی پسے گا، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تو ساری جو ہے میں اطلاعات لوگوں کو دے رہا ہوں، اس میں کوئی کمی میری طرف سے نہیں، یہ کچھ پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ شاملات میں سے کیا نام ہے ان کا، احمد تو ہے، منظور احمد ہے، کیا اس کو گرامی منظور ہے۔ آپ کا درس تو بہت مدلل تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس کا جواب دے کے ممنون فرمائیں۔ جو 3 نشانیاں آپ نے فرمائی ہے وہ سب کی سب ایک دم وقوع پذیر ہوں گی یا وقفے ساتھ؟ یہ آخری بات تھی، میں نے اس کو نہیں بلکہ میں نے سمیٹ لیا تھا کہ پھر کسی موقع پر ایک دوسری حدیث بھی میں نوٹ کر کے لایا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور پہلے ہوگا، اور اس کے بعد کی 2 نشانیاں دابۃ الارض کا خروج اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ آخری ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا ہے میں نہیں کہہ سکتا ان میں سے پہلی کون سی ہوگی، پہلی اگر وہ آ گئی دابہ تو اس کے فوراً بعد خروج الشمس من المغرب آ جائے گا، اور پہلے اگر خروج الشمس من المغرب ہو گیا تو اس کے فوراً بعد خروج دابہ ہو جائے گا۔ تو آخری 2 نشانیاں جو ہیں وہ ہیں، اور میرے نزدیک دجال کی جو ہے وہ اس سے پہلے وہ چھلنی لگ جائے گی تاکہ اہل ایمان کو علیحدہ کر لیا جائے، اور جھوٹ موٹ کے مومنین جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیے۔ فرحان زاہد، آپ نے اپنے موضوع، اچھا یہ آپ نے موضوع لکھ دیا، یہ موضوع لفظ ہے بھائی، آپ نے اپنے موضوع کے مطابق یہ بتایا کہ دجال لوگوں کو جھوٹ فریب دے کر معجزے دکھائے گا جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ صرف نبیوں کو دیتا ہے۔ سوال کیا مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں معجزوں سے ہوتی تھیں وہ اب سائنٹیفک نالج کے حوالے سے وہ ساری چیزیں تسخیر کائنات کا جب آخری مرحلہ آئے گا اس دجال کے ہاتھ میں ہوں گی۔ آرٹیفیشل بارش ہم برسا لیتے ہیں کہ نہیں، صحراؤں کے اندر گل و گلزار ہو گیا یا نہیں؟ کبھی ابو ظبی گئے ہیں؟ ابو ظبی میں ذرا دیکھیے ایئرپورٹ سے لے کر اور ابو ظبی شہر تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہ خطہ کشمیر کے اندر سفر کر رہے ہیں، حالانکہ ذرا ٹیلے کے اوپر چڑھیں تو دور تک لکوں تک صحرا نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ دونوں طرف ایسا گل و گلزار ہے کہ معلوم ہوتا ہے شاید کشمیر میں بھی کوئی وادی جو ہے اتنی خوبصورت نہ ہو۔ اور یہ کہ یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، وہ دبئی کا اور ابو ظبی کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں جا کے دیکھ لیجیے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ ساری قوتیں جو ہیں انسان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور وہ آخری امتحان اللہ نے نوع انسانی کا لینا، کون وہ صاحب ایمان ہے جو اس کے باوجود اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کو، یہ چھلنی آخری لگنی۔ صلاح الدین جاوید صاحب، دجل کی تہذیب اور اس کے اثرات سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ موجودہ وقت میں پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل پورا خیال ہے قرآن شریف کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، معنی آنے چاہیے، قرآن شریف کی اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا۔ دیکھیے صحیح ہے، پورا قرآن در حقیقت کو کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے منکشف کرنے کے لیے نازل کیا۔ اس میں خاص طور پر سورہ کہف کے بارے میں حضور نے دجالی فتنے کے بارے میں فرمایا
کہ اس سے پناہ جو ہے سورہ کہف سے دی جاتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سورت کا سمجھنا، پڑھنا، پھر یہ کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، جب تک یہ نیت نہیں ہوگی تو یہ کوئی تعویذ نہیں ہے کہ گلے میں آپ ٹانگ لیں گے تو بس دجال سے آپ محفوظ ہو گئے۔ قرآن تو اترا اس لیے کہ آپ اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل۔ باقی رہ گیا یہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، تو میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، کوئی تفسیر کافی نہیں ہے قرآن مجید کو۔ ہر مفسر کا ذہن محدود ہے، ہر مفسر کا زاویہ نگاہ ایک مخصوص ہے، اس نے اپنے اس زاویہ نگاہ سے اپنے محدود ذہن میں قرآن مجید کے علم کو انڈھیلا ہے۔ قرآن کا علم لامتناہی ہے اور ہر مفسر کا ذہن محدود ہے، لہذا آپ تفسیروں سے 2-4 تفسیریں جمع کر لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ ایک روایات کی بنیاد پر تفاسیر ہے، ایک عقلی بنیاد پر تفاسیر ہے، ایک صرف و نحو کی بنیاد پر تفاسیر ہے۔ تو تفاسیر تو مختلف ہے، کشاف ہے اور ابن کثیر ہے اور یہ تفسیر کبیر ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی تفہیم، مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ترجمہ ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی انہوں نے خود لکھے تھے۔ بقیہ پورے حواشی شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری واحد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بقیہ حواشی مکمل کی۔ میں اس کو سمجھتا ہوں سب سے اہم، اس لیے کہ اسلاف کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ تفسیر ضروری، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اور تدبر قرآن اصلاحی صاحب کی، ان سے استفادہ کریں۔ اصل جو ہے زور وہ یہ ہے میرا کہ آپ عربی سیکھیں، اپنی آنکھوں سے قرآن، ورنہ کم سے کم 3-4 تفسیریں سامنے۔ اقبال احمد خان نہیں ہے، سہیل احمد انصاری صاحب، آپ نے جو وفاق کی تجویز پیش کی ہے اور اس کے عملی طور پر کیا کیا ثمرات اب سامنے آئے ہیں، تجویز بھی بہت سے حضرات کے علم میں نہیں ہوگی۔ میں نے یہ تقریر کی تھی اپنے دورہ امریکہ پہ جانے سے پہلے، اس کے کیسٹس یہاں موجود ہوں گے، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں، اچھا اس کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ میں نے جائزہ لیا تھا کہ ہماری دینی جماعت حلقے کس طرح بٹے ہوئے ہیں، کون سے مختلف مکاتب فکر ہیں، لیکن ہر مکتب فکر بھی پھر تقسیم ہوا ہے۔ اب بریلوی مکتب فکر ہے تو جے یو پی فلاں ہے، جے یو پی فلاں ہے، دیوبندی مکتب فکر ہے، جے یو آئی فلاں ہے، جے یو آئی فلاں ہے۔ اسی طریقے سے ایک تحریکی انداز میں جو ابوالکلام نے کام شروع کیا تھا، پھر مولانا مودودی لے کر چلے، تو جماعت اسلامی ان سے ہم علیحدہ ہوئے تھے، تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی، اب نعیم صدیقی صاحب علیحدہ ہوئے، تحریک اسلامی انہوں نے قائم کی ہے۔ تو ان کی بہرحال یہ ہے کہ سوچ کے اندر بہت کچھ چیزیں مشترک ہیں، تو یہ 3 اپنا وفاق بنا لیں۔ اسی لیے میں نے ویلکم کیا ہے ابھی جو مولانا نیازی اور مولانا نورانی صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیج پر جمع ہوئے ہیں، اچھا ہے، 2 دھاگے تو مل کر بٹنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر یہ کہ یہ جے یو پی، جے یو آئی ایک زمانے میں جمع ہوئے تھے، فضل الرحمان صاحب نورانی میاں، تو بہرحال یہ حنفی لوگ ہیں، دونوں کے دونوں، بریلوی بھی دیوبندی بھی، اگر یہ جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو جس طرح بھی ہو بٹنا شروع کیا جائے، ایک رسہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ میری تجویز تھی، ابھی اس کی طرف کوئی مثبت رد عمل مجھے ان دونوں جماعتوں کی طرف سے نہیں ملا۔ اعجاز الرحمان خان، since Islam is a religion of peace and if the Jews want peace, why can't we coexist in peace? Since Judaism is also a heavenly religion. آپ اردو سمجھتے تو ہیں، جوڈائزم جو ہے ویسے تو عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں ایک اعتبار سے ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، جیسے میں نے ابھی گنوایا نا کڑیاں۔ اب یہ کہ ظاہر بات ہے کہ نبی صرف وہاں تو نہیں آئے، نبی تو کہیں اور بھی آئے ہیں۔ سارے مذاہب دنیا میں جو ہیں وہ در حقیقت اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، چاہے وہ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کوئی ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر بستی میں ہم نے خبردار کر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ہادی بھیجے۔ اور قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ کس کی امت تھے؟ حضرت آدم کی نسل، اور سب کے سب توحید پر تھے۔ بعد میں یہ سارے، اس اعتبار سے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سارے مذہب ہی آسمانی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تاریخ، جو محفوظ تاریخ ہے، اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہودیت، نصرانیت اور مسلمان یہ ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں مذہب پرورٹڈ ہیں، انہوں نے صحیح حضرت مسیح کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، تسلیس بنا دیا، اور یہودیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور شدید انتقام کے جذبات پیدا کیے۔ اس لیے پیدا ہو گئے کہ وہ جس منصب پر فائز رہے تھے 2000 برس، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہٹا کر وہ منصب مسلمانوں کو عطا کر۔ آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی ایک شخص فائز ہو، کسی آرگنائزیشن کے اندر ذرا اس کی ٹانگ گھسیٹ کر اسے ہٹا کر کسی اور کو کھڑا کیجئے تو کیا بیتتی ہے اس کے دل پہ۔ ایک امت 2000 برس تک اللہ کی نمائندہ رہی زمین پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اور وہی امت ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔
یہی وجہ قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. سورہ مائدہ کیا ہے؟ بدترین دشمن تم پاؤ گے یہودی. اس اعتبار سے معاملہ جو ہے حقائق کو سامنے دیکھنا چاہیے اور صرف یہ کہ اپنے دل کی آرزویں سامنے نہیں رکھتے. تب ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے کئی جگہ پر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور کے زمانے کے یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے. مان کر نہیں دیا انہوں نے، اور دشمنی میں مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گئے. اب بھی جو کچھ ہونا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. ایک مغالطہ ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہ تو اصل میں حضرت مسیح کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہونا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتا تھا، ہاں کہہ رہا ہوں اب تو سلسلہ بند ہو چکا تھا، بھیجتا تھا، وہ قوم اگر من حیث المجموع رسول کو رد کر دیتی تھی تو قوم ہلاک کر دی جاتی. قوم نوح ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم ہود ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم صالح ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ قوم شعیب ہلاک ہوئی کہ نہیں؟ حضرت لوط جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے عمورہ اور صدوم ہلاک کی گئی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ بھیجے گئے آل فرعون ہلاک کیے گئے نہیں؟ لیکن بنی اسرائیل کی طرف رسول حضرت مسیح بھیجے گئے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل نے انہیں رد کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. آپ بس پڑھ دیں، ان کی سزا ہے. وہ سزا صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو اسی سلسلے میں ہو جاتی تھی. حضرت نوح کی زندگی ہی میں وہ سزا ہو گئی. حضرت نوح کے سامنے ان کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا ان کافروں کے ساتھ. حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد ہلاک ہو گئی. یہاں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذرا روک لیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفر کی ہے، حضرت مسیح کو اٹھا لیا ہے اور یہودیوں کی رسید جو ہے ذرا ڈھیلی چھوڑ دی ہے. اب یہودیوں کی ہلاکت حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں ہوگی، انہی کے ذریعے سے ہوگی. وہی تھے رسول جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. اسی لیے رفع مسیح اور نزول مسیح میرے نزدیک قرآن مجید کے فلسفے کی روح سے ثابت. تمام رسول جو قوم کی طرف بھیجے گئے اور قوموں نے اگر انہیں رد کر دیا تو وہ ہلاک کر دی گئیں. ایکسیپشن یہود کی ہے اب تک، اور یہ یہود بھی ہلاک کیے جائیں گے اور حضرت مسیح ہی خود آئیں گے بنفس نفی. احادیث میں آتا ہے جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر کوئی نہیں آئے گا. یہودیوں کو مارنے والے میں اور آپ کہاں سے ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ 1 2 4 شاید بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس سینکڑوں بم رکھے ہوئے ہیں. کریں گے کیا؟ مارنے کے لیے تو حضرت مسیح آئیں گے، حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے مریں گے. اور دجال، مسیح الدجال کو مقام لد پر قتل کریں گے. وہ بھاگے گا حضرت مسیح کو دیکھ کر. مسیح الدجال جو جھوٹا یہودی جو ہے مسیح بننے کا دعویٰ کرے گا، اس کو پھر لڈ کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کریں گے. اور لڈا ان کا ایئر بیس ہے تو سب سے بڑا لڈا. معلوم ہوتا وہاں سے بھاگنے کی فکر کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح جا کر سے. تو یہ سارا کام در حقیقت مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہے ان روایات میں، بلکہ اصل میں حضرت مسیح کے ذریعے سے. کراچی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا اور آپ کی نظر میں اس کا سبب اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو میں کئی دفعہ کہا ہوں. اصل سبب کیا ہے ہماری ساری خرابیوں کا؟ ہم نے اسلام اللہ کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، لہذا ہم پر نفاق کی سزا. نفاق دونوں معنی میں، نفاق باہمی، ہم تقسیم ہو گئے قومیتوں، اور نفاق اخلاقی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، یہ ہمارا معمول بنے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اصل علاج تو یہی ہے کہ توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، جو میں نے الطاف سے بھی کہا. لیکن یہ کہ اس کو سننے والے کون ہیں؟ یہاں بیٹھے والے جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں، تو الطاف نے کیا سننا؟ کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ کون حرام کاروبار چھوڑنے کو تیار ہے؟ کون بینک کی ملازمت چھوڑنے کو تیار ہے؟ سود کا اڈا ہے، بینک کی ملازمت ہے، مل رہے ہیں 15,000 مل رہے ہیں 20,000 مل رہے ہیں، چھوڑنا تو آسان. یہ مشکل مصیبت تو یہ ہے. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے، اصل علاج یہ باقی ایک پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہو گیا ہے تو تھوڑے میں چیرا دیا جائے کچھ. تو یہ کہ خون صحیح ہونا چاہیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں. ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں جزاک اللہ لکھنا نہ بھولیں.